اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں بنی ہاشم محلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امام سجاد علیہ السلام کا نور ماں کی گود میں اتارا، تو سارے گھر میں خوشی ہو گئی کہ امام سجاد علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ تو بی بی پاک فضا گئی اور اس نے جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ کو گھر میں بلا رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام آئے تو بی بی نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، نازل ہو چکا ہے، بی بی کی گود میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر پہ آئے اور اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جیسے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جس بی بی نے بھی اس کو اٹھایا، یہ امام سجاد علیہ السلام کی یہ پوزیشن تھی کہ یہ بخار سے بے چین تھا، اس کا جسم گرم تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بی بی پاک فضا نے پوچھا کہ اے میرا مولا، اے میرا آقا، یہ بچہ ابھی نازل ہوا ہے اور اتنا گرم ہے جیسے اس کو بخار ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام رو پڑے۔ اس نے کہا ہاں، یہ وقت کا امام ہے اور یہ میرا بیٹا بیمار ہی رہے گا، اس کا بیمار ہی نام رکھا جائے گا، یہ کربلا کی ایک یاد میں بیمار ہوا ہے۔ تو لوگوں 10ویں محرم کو جب شام غریباں ہو چکی تو بی بی پاک کے خیموں کو شمر ملعون نے آگ لگا دی اور بیویوں کے چادریں اپنے نیزے کے ساتھ اتارتا رہا، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے میں تھے، ان کو سخت بخار تھا، اور ان کو جو ہے نا بی بی نے اٹھا کے خیموں کے باہر لے آئی، آگ سے بچایا۔ تو یزید کی فوج آئی، اس نے 40 من زنجیر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو پہنائے، اور یہ ساتھ ہی امام باقر علیہ السلام کی کڑیاں بنی ہوئی تھیں، اور باپ بیٹے میں اتنا فرق تھا، اگر میرا چوتھا امام کھڑا ہوتا تھا تو میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاؤں زمین سے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کہ وہ زنجیر کا فاصلہ جو تھا وہ چھوٹا تھا۔ اگر امام سجاد علیہ السلام جھک جاتے تھے تو امام محمد باقر کو سکون ملتا تھا، تو پھر امام زین العابدین کو تکلیف ہوتی تھی۔ 40 من زنجیر مسلمانوں نے، کلمہ گوہوں نے، نماز پڑھنے والوں نے، انہوں نے یہ پہنائے تھے۔ تو حضرت امام سجاد علیہ السلام جب شام کی قید گزار کے حضرت عباس کے روضے پہ آئے کربلا معلیٰ میں، تو ان کے پاس 3 محمل تھے اور ان کو مزاور نے پہچانا نہیں۔ تو جب بھی حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیارت کرنے آئے ہیں، تو اس نے کہا یہاں منع ہے، یہاں سواری پہ کوئی بھی شخص اندر نہیں آ سکتا۔ تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کس کا حکم ہے؟ اس نے کہا حضرت عباس علیہ السلام کا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام جب بھی اپنے چچا عباس کا نام سنتے تھے تو زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، اگر زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے تو احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے چچا کا اتنا ادب کرتے تھے کیونکہ وہ وفا کا پروردگار ہے۔ تو حضرت امام سجاد علیہ السلام دوسری مرتبہ شام کی قید نبھا کے آئے، تو جب یہ مدینہ میں آئے محلہ بنی ہاشم میں، تو کچھ لوگ جو آتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے وہ آئے، اور انہوں نے آ کے مدینہ میں پتہ کیا کہ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا امام سجاد رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا ہاں وہ سامنے محلہ ہے بنی ہاشم، اور انہوں نے کہا بنی ہاشم محلہ تو بہت بڑا ہے، ہم کہاں جا کے پتہ کریں؟ انہوں نے کہا ان کی یہ نشانی ہے، جس پر نالے سے خون آ رہا ہوگا وہ پاک امام کی وہ رہائش گاہ ہے، وہی گھر ہے، وہ چھت سے خون آ رہا ہوگا، کیونکہ میرے پاک امام چھت پہ ہی رہتے تھے۔ تو وہ لوگ جاتے تھے اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، آنکھوں سے اس کے خون آتا تھا میرے پاک مظلوم امام کا۔ تو میرے دوستو، کیا ہمارے پاک نبی کی امت نے اجر رسالت کیسے دیا ان کے نواسوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو؟ تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، دلی صدمہ ہوتا ہے۔
تو ہمارے چینل روحانی بیان علین ولی اللہ کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو، اس کو اپنے گروپ میں بھی ڈالو۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔